السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل پر آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کی سچی اور خوفناک کہانی کی طرف، جو آپ کو چونکنے پر مجبور کر دیں گی۔ عاشق جن زادہ اور معصوم لڑکی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کا 1 بج رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے آواز دے رہا ہو۔ وہ اس احساس کو جھٹلانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ کوئی مردانہ آواز تھی۔ تنگ آ کر وہ اپنے بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ اس کے قدم خود بخود باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ خود کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی انجانی طاقت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ چھت پر پہنچ گئی۔ وہاں پر اس نے دیکھا کوئی وجود اس کی طرف پیٹھ کیے ہوئے کھڑا ہے۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اسی وقت جادو کا زور ٹوٹ گیا۔ یکدم ہی کسی نے اس کے وجود کو آزاد کیا تھا۔ تم آخر کار آ گئے۔ تمہیں نہیں پتا میں کتنے سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، لیکن تمہارے بابا کا وہ تعویذ ہر بار بیچ میں آ جاتا تھا۔ تم نے اس تعویذ کو کاٹ کر ہم دونوں کا کام آسان کر دیا۔ اب میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ آدمی جو کوئی بھی تھا، اس کی آواز بہت خوفناک اور چیختی ہوئی تھی۔ نور کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے کانوں میں سیسا انڈیل رہا ہو۔ کون ہو تم؟ نور نے اس سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تھوڑی دیر تک یوں ہی خاموشی چھائی رہی۔ پھر یکدم ہی وہ آدمی نور کی طرف پلٹا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر نور کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ ایک انتہائی خوفناک مرد تھا، جس کی آنکھوں کی بجائے گول گول کالے گڑھے تھے، جبکہ اس کے ہونٹوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے چہرے کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ نور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا، وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، جبکہ قریب ہی اس کے گھر والے پریشان کھڑے تھے۔ انہوں نے نور سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ نور اپنے گھر والوں کو کل رات کے واقعے کے بارے میں بتاتی، وہ آدمی دوبارہ نور کے سامنے آ گیا۔ اس آدمی نے ہونٹ بند رکھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی نور کی آواز بند ہو گئی۔ وہ چاہ کر بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ گھر والے اس کے لیے بہت پریشان تھے۔ نور کی دادی کو بار بار کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ ہر بار اس احساس کو جھٹلا رہی تھی۔ گھر والوں کی موجودگی کے باوجود وہ عجیب و غریب مخلوق نور کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کبھی وہ نور کی دادی کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی اور ان کی گردن کی طرف اشارہ کرتی، تو کبھی وہ نور کے بھائی کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی اور اس کی گردن کی طرف اشارہ کرتی۔ وہ نور کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ بہت جلد ان کا قصہ ختم کر دے گی اور نور کو اپنے ساتھ لے کر چلی جائے گی۔ آنسو لگاتار نور کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اچانک نور کی چچی بولی، مجھے تو یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نور ڈر گئی ہے۔ ہمیں کسی عامل سے رابطہ کرنا ہوگا۔ ان کے یہ کہنے کی دیر تھی، کیا عجیب و غریب مخلوق نے ان کا گلا پکڑ لیا۔ نور کی چچی زمین پر بیٹھ گئی اور زور زور سے کھانسی کرنے لگی۔ ان کو لگ رہا تھا کوئی ان کا سانس روک رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خون کی الٹیاں کرنے لگی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر باقی تمام گھر والے بھی پریشان ہو گئے۔ گھر کے مرد انہیں لے کر ہسپتال چلے گئے، جبکہ باقی کچھ لوگ دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ اب نور کے ساتھ صرف وہ عجیب و غریب مخلوق اور نور کی اماں تھی۔ نور کی اماں نے نور کو کہا کہ تم یہیں پہ بیٹھو، میں تمہارے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں، شاید اس سے تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے۔ نور نے انہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب پیچھے نور اور وہ عجیب و غریب مخلوق تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نور کے قریب آ رہی تھی۔ نور کے چہرے کے بالکل سامنے آ کر وہ رک گئی۔ نور نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس مخلوق کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ بے بسی کے مارے نور کا برا حال تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے اسے اپنا آپ چھڑوائے۔ مزید خود پر قابو رکھنا نور کے بس سے باہر کی بات ہو گئی اور وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گئی۔ دن تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے۔ نور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مخلوق اسے اندر ہی اندر ختم کر رہی ہو۔ نور کی حالت دیکھ کر تمام گھر والے پریشان تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے بھی دیکھ لیا۔ ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ نور کی بیماری ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نور کی ساری رپورٹس بھی ٹھیک آ رہی تھی۔ ایک دن نور اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ پورا دن یوں ہی گزر گیا۔ اس نے عجیب و غریب مخلوق کو نہیں دیکھا۔ وہ یہی سمجھنے لگی کہ وہ مخلوق اب اس کی زندگی سے نکل چکی ہے۔ اسی وجہ سے وہ تھوڑی تھوڑی مطمئن تھی، لیکن اس کا یہ سکون زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے واش روم کا دروازہ کھولا ہو۔ وہ چکنا ہو کر بیٹھ گئے۔
تھوڑی دیر بعد اسے واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی کے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نور نے آواز دے کر پوچھا، کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی آواز آنا بند ہو گئی۔ نور کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہی خوشبو دوبارہ اس کے آس پاس پھیل گئی تھی جو اس مخلوق کے قریب ہونے سے پھیلتی تھی، یعنی وہ مخلوق دوبارہ آ گئی تھی۔ اچانک واش روم سے بہت زیادہ پانی کمرے کے اندر داخل ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر نور پریشان ہو گئی اور تیزی سے واش روم میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ واش روم میں داخل ہوئی، پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ اسے لگا اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ آج وہ مخلوق اس کا کام ختم کر دے گی۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر دی، لیکن زیادہ دیر تک اپنی آنکھیں بند نہ رکھ پائی۔ وجہ ایک چھوٹی بچی کی آواز تھی جو اسے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ بچی کی آواز سن کر جب اس نے آنکھیں کھولی تو حیران رہ گئی کیونکہ سامنے کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی چھت کی دیوار کے ساتھ کچھ ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا۔ اسے لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی کیونکہ وہاں پر ایک نہایت ہی خوفناک بلا چمٹی ہوئی تھی جو تیزی سے چھت سے اترتی ہوئی نور کی طرف آ رہی تھی۔ نور آنکھیں بند کیے اونچا اونچا چلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد تمام گھر والے وہاں پر پہنچ گئے۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ جبکہ نور مسلسل چلا رہی تھی، اس کے کزن نے دروازہ توڑ دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آدھے سے زیادہ واش روم پانی سے بھرا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے سے بہت زیادہ پانی باہر نکل آیا، جبکہ نور پانی میں بھیگی ایک کونے میں بیٹھی چلا رہی تھی۔ دیوار پر قدموں کے نشانات تھے، جبکہ چھت پر خون کے نشانات تھے۔ نور کی دادی کو ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ آج سے کچھ سال پہلے بھی نور کے ساتھ یہی واقعات ہوتے رہے تھے۔ نور پر ایک بدرو کا سایہ ہو گیا تھا۔ تب انہوں نے بڑی مشکل سے اس بدرو سے نور کی جان چھڑائی تھی، لیکن اس عمل نے یہ بھی بتایا کہ وہ بدرو ہمیشہ نور کے آگے پیچھے ہی رہے گی۔ جس دن بھی نور نے اسے موقع دے دیا، وہ دوبارہ نور پر حاوی ہو جائے گی۔ اس بدرو سے بچنے کے لیے اس نے نور کو ایک تعویذ دیا تھا جو نور ہمیشہ سے ہاتھ پر باندھتی آئی تھی، لیکن کچھ عرصہ پہلے نور نے وہ تعویذ اتار دیا تھا کیونکہ جس کالج وہ گئی تھی وہ کافی ماڈرن تھا۔ لڑکیوں نے جب اس کے ہاتھ میں وہ تعویذ بندھا ہوا دیکھا تو اس کا بہت مذاق اڑایا۔ نور کو غصہ آیا، اسی وجہ سے اس نے وہ تعویذ کھینچی سے کاٹ دیا، اور پھر اس دن کے بعد نور کی بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ وہ مخلوق دوبارہ سے نور کی زندگی میں لوٹ آئی۔ اس کی دادی تیزی سے نور کے قریب گئی اور اس کا ہاتھ چیک کیا۔ وہاں پر تعویذ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا سر پیچ لیا اور اپنے بیٹے کو دوبارہ اس عامل کا پتہ کرنے کے لیے کہا، لیکن انہیں پتہ چلا کہ اس عامل کا 2 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ دوسری طرف نور کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ وہ وقت قریب تھا جب وہ مخلوق اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیتی۔ اس کے علاوہ گھر میں بھی عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ ہر کوئی اس مخلوق کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ بچے بہت زیادہ ڈر گئے تھے، جبکہ بڑوں کا بھی یہی حال تھا۔ گھر میں ہر چیز میں نقصان ہو رہا تھا۔ تایا ابو 1 مہینے کا راشن لگاتے، لیکن وہ چند ہی دن میں ختم ہو جاتا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے خوفناک بات تو یہ تھی کہ اکثر گھر والوں نے نور کو آدھی رات کے وقت کچن میں کچا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ یوں گوشت کھا رہی ہوتی جیسے ایک عام انسان سبزی کھاتا ہے، اور اگر کوئی اس کے پاس جاتا تو وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ گھر کے حالات بہت بگڑ چکے تھے۔ دوسری طرف اس کے تایا ابو مسلسل کسی عامل کو ڈھونڈنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ 2-3 بار وہ عاملوں کو گھر میں لائے ہوئے، لیکن وہ ایک جعلی عامل تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ لڑکی جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہے، لیکن یہاں آ کر انہیں موقع کھانی پڑی۔ اس مخلوق نے ان کے ساتھ بہت برا حال کیا، جس کی وجہ سے کچھ تو یہاں سے بھاگ کر چلے گئے اور کچھ کو ایمبولینس میں لے جانا پڑا۔ وہ معمول کی طرح ایک دن تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ دادی نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے کوئی بزرگ کھڑا تھا جو کھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ دادی اسے گھر کے اندر لے آئی۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، وہ رک گیا اور کہنے لگا، یہاں پر ایک بہت بری بلا کا قبضہ ہے۔ دادی کا اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک نیک شخص ہے، اس سے اس بارے میں سب پتہ ہے، اور پھر دادی نے اسے ساری کہانی بتا دی۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے یہ سب پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، مجھے ہر چیز کا علم ہو گیا۔ اس بزرگ نے نور لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 3 دن تک وہاں پر چلا کاٹتا رہا۔ 3 دن بعد وہ بلا اس کے سامنے حاضر ہوئی۔ اس نے بلا کو یہاں سے جانے کے لیے کہا۔ بلا نے صاف انکار کر دیا اور نور کو مارنے کی دھمکی دی، لیکن بزرگ جانتا تھا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ فی الحال بلا اس کے قبضے میں تھی۔ پھر مجبوراً بلا کو جلانا پڑا۔ اس رات ان کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں، لیکن پھر اس کے بعد نور کی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں
تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔